وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کمرے کے پاس آئی۔ دروازہ ناک کیا تو کوئی جواب نہ ملا۔ کمرہ لاک نہیں تھا۔ اس نے ذرا سا ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ہیلو، کوئی ہے یہاں پر کیا؟ کوئی مجھے سن رہا ہے؟ فوراً وہ یہ کہتی آگے بڑھی تھی کہ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے شہروز باتھ ٹاول میں لپٹا کھڑا تھا۔ اس کی عادت تھی وہ کپڑے اپنے روم میں آ کر پہنتا تھا۔ ابھی بھی اس کے کپڑے بیڈ پر پڑے تھے۔ اپنے دھیان میں باتھ ٹاول لپیٹ کر وہ باہر آیا تھا۔ تبھی وہ اپنے کمرے میں اس 17 سالہ لڑکی کو دیکھ کر گھبرایا تھا۔ ایک پل کو اسے ایسے لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس لڑکی کو وہ پہلی بار ہی دیکھ رہا تھا۔ شہروز کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ اسے بہت حیرت سے دیکھ رہا تھا، اور وہ لڑکی ایک 28 سالہ نوجوان کو اپنے سامنے اس حالت میں دیکھ کر تو جیسے بے ہوش ہونے کو تھی۔ وہ صرف باتھ ٹاول میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے گیلے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے۔ پانی کی بوندیں اس کے چوڑے شانوں سے نیچے گر رہی تھیں۔ سجل کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ تبھی وہ فوراً کمرے سے باہر نکلنے لگی، مگر دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ سجل نے مڑ کر دیکھا تو اس پورے کمرے جتنا تو سجل کا گھر تھا۔ کمرے میں عجیب و غریب سی چیزیں پڑی ہوئی تھیں جنہیں دیکھ کر وہ کچھ نہ سمجھ پائی تھی، اور پھر دروازے کا خود بخود لاک ہو جانا اسے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل اسی حالت میں شہروز اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ، تم نے کس کی اجازت سے میرے کمرے میں قدم رکھا؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ بتاؤ، وہ چلایا تھا۔ وہ لڑکی تو دروازے سے جا لگی تھی اور مسلسل خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنے لب کھولے، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اگلے ہی پل شہروز نے غصے سے اسے گردن سے پکڑ لیا۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ بہت مشکل سے سجل سانس لے رہی تھی۔ کہنے لگا کہ بتاؤ، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ شہروز کی گرم سانسیں سجل کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے اس وقت سامنے کھڑے شخص سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ خوف کے مارے جب اسے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ وہیں بے ہوش ہو چکی تھی، اور وہ شہروز کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ یہ دیکھ کر شہروز کو غصہ آ چکا تھا، اور اگلے ہی پل اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے بیڈ پر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی جا رہی تھی۔ آس پاس محلے کی بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو اس کے پاس تعزیت کے لیے آئی تھیں۔ ان میں سے کئی تو اسے دلاسے دے رہی تھیں، اس کے آنسو صاف کر رہی تھیں، لیکن آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس کا واحد سہارا، اس کا باپ، اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ ایک یہی تو اس کا سہارا تھا جو اسے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا۔ بار بار اس کی نظر دروازے کی طرف جاتی کہ کب اس کا بھائی گھر آئے اور وہ اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ پچھلے 6 مہینوں سے اس نے اپنے بھائی کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، اور ابھی اس وقت اس مشکل حالات میں اسے اپنے بھائی کی بہت یاد آ رہی تھی، اور وہ سامنے پڑی اپنے باپ کی میت کو دیکھ کر مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی باہر گلی میں ایک بڑی سی گاڑی آئی۔ جیسے ہی وہ گاڑی وہاں گلی میں آئی، گلی کے بچے تو اس گاڑی کو دیکھ کر اس کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگے۔ پھر کچھ ہی دیر میں گھر میں اس کا بڑا بھائی احتشام اور ساتھ ہی اس کی بھابھی اندر داخل ہوئی تھیں۔ اس کا بھائی تو دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، لیکن بھابھی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے آج بھی بھائی اسے اپنے ساتھ زبردستی لائے ہیں۔ تبھی سجل اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے بھائی کو پکارتے اپنے بھائی کے سینے سے جا لگی تھی۔ پھر اس کا بھائی اس سے پوچھنے لگا، سجل کیا ہوا تھا ابا کو؟ اچانک ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ بھی اپنے باپ کو دیکھ کر مسلسل روئے جا رہا تھا اور اپنی بہن سے ابا کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ بھائی، ابا ہمیں چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ وہ روتے ہوئے اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی۔ بھائی، ابا کو بولو نہ اٹھیں، بولو نہ اٹھ جائیں، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ لیکن وہاں بیٹھا ہر شخص جانتا تھا کہ یہ سب اسی بیٹے کی وجہ سے ہی تو ہوا تھا۔ شاید وہ اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکے،
یہ اپنے بیٹے کی جدائی کا ہی نتیجہ تھا اور اپنی بہو کے تلخ الفاظ تھے جو آج سجل کو اس کے باپ سے دور کر چکے تھے اور وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ جب سے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی، ان کی بہو چونکہ شہری ماحول کی عادی تھی، اس لیے ان کی بہو نے آتے ہی یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ گاؤں میں تو بالکل بھی نہیں رہے گی۔ شادی ہو جانے کے بعد وہ دونوں بہت جلد شہر میں ہی شفٹ ہو گئے تھے اور وہیں پر رہنے لگے۔ احتشام تو جانتا بھی نہیں تھا کہ پیچھے اس کی جدائی میں اس کے باپ کا کیا حال ہے۔ اس نے تو پلٹ کر اپنے باپ کو پوچھا بھی نہ تھا۔ آج بھی محلے کے ایک لڑکے نے اسے کال کی تھی کہ تمہارے والد انتقال کر گئے ہیں۔ اس نے کتنی ہی مشکل سے اپنی بیوی کو ساتھ چلنے پر راضی کیا تھا۔ دیکھو وہ میرے باپ ہیں، میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ تبھی اس کی بیوی کہنے لگی ہاں تو آپ جائیں نا۔ وہ کہنے لگا نہیں، صرف میں نہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو گی۔ دیکھو نا کتنی ہی محنت سے میرے باپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ آج تم جس جگہ عیش کر رہی ہو وہ سب میرے باپ کی ہی محنت ہے۔ اگر وہ مجھے نہ پڑھاتے لکھاتے تو آج میں گلیوں میں دھکے کھا رہا ہوتا۔ بہت مشکل سے وہ مانی تھی۔ نینا یہاں آ تو گئی تھی لیکن ایک طرف چپ چاپ منہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ نہ اس نے اپنی نند کو دلاسا دیا تھا اور نہ ہی اسے گلے سے لگایا تھا، اور احتشام نے اسے کچھ نہ کہا۔ وہ تو اسی بات پر شکر کر رہا تھا کہ چلو یہاں آ تو گئی ہے، کم از کم لوگوں کے منہ تو بند رہیں گے۔ احتشام نے میٹرک اپنے گاؤں میں ہی کیا تھا، یہاں پر کالج نہیں تھا، اس لیے اس کے باپ نے اسے شہر بھیج دیا تھا۔ وہ وہیں ہاسٹل میں رہتا تھا، وہیں پر اس نے MCS کیا اور اتنا عرصہ خود بھی چھوٹے موٹے ٹیوشنز لے کر کچھ اپنا خرچہ اٹھاتا رہا اور کچھ اس کے باپ نے اپنی ساری جمع پونجی اپنے بیٹے پر لگا دی۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہوئی تو اسے وہاں ایک اچھی نوکری مل گئی اور پھر وہیں پر سیٹل ہو گیا۔ نینا کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ پھر اس نے اپنے ماں باپ کو نینا کے بارے میں بتایا تو ماں باپ تو ویسے ہی اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے، اس کی بات کہاں ٹال سکتے تھے۔ ویسے بھی احتشام کی ماں یہی کہتی تھیں کہ زندگی میرے بیٹے نے گزارنی ہے تو کیوں نہ ہم اس کی مرضی سے ہی اس کی شادی کریں۔ جلد ہی دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ پھر وہ اپنے ماں باپ کو اور سجل کو شہر لے کر چلا گیا تھا۔ پہلے تو اس کی ماں باپ نہیں مان رہے تھے کہ نہیں بیٹا ہم تو یہیں ٹھیک ہیں، لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں سب کو اپنے پاس ہی رکھوں۔ لیکن نینا نے جب انہیں دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اکیلے ہی اس گھر پر راج کرے۔ ہر وقت اپنی دوستوں کو بلائے رکھتی تھی اور آئے دن اس کے پاس کوئی نہ کوئی آ جایا کرتا تھا۔ جب وہ اس گھر میں سجل اور اس کے ماں باپ کو دیکھتی تو وہ اسے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے دوستوں اور مہکے والوں کے ساتھ اپنے شوہر کی کمائی پر راج کرے۔ کچھ دن تو صبر کر کے بیٹھی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس نے ہر چیز پر اپنا حق جمانا شروع کر دیا۔ وہ انہیں ہر بات پر نیچا دکھانے لگی۔ ایک دن سجل کی ماں کچن میں چائے بنانے کے لیے گئیں تو وہ اپنی ساس کو باتیں سنانے لگی۔ صبح ایک دفعہ چائے بن جو چکی ہے، پھر اس کے بعد آپ کیوں چائے پی رہی ہیں؟ یہ دودھ میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، آپ کے لیے نہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر چلے آئے ہیں جو میرے شوہر کی کمائی اس طرح اڑا رہے ہیں۔ سجل کی ماں تو اس کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کتنے ہی ارمانوں سے اور دھوم دھام سے وہ اسے بیاہ کر لائی تھیں، لیکن اسے پھر بھی برا نہ لگا۔ وہ تو اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر ایک روز سجل کی ماں کے سر میں بہت درد تھا، اس کا BP لو ہو رہا تھا، تو وہ کچن میں گئی اور فریج سے فروٹ نکال کر کاٹنے لگی۔ نینا وہاں آ گئی اور بہت غصے سے اس نے ساس کو دیکھا تھا۔ کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ کہنے لگی نینا بیٹا میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ نینا کہنے لگی اچھا طبیعت خراب ہو رہی ہے تو کمرے میں جا کر آرام کریں، یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پتہ نہیں یہ بلائیں کب تک ہمارے سروں پر منڈلاتی رہیں گی۔ ماں نے جب یہ سنا تو وہیں کچن میں ہی وہ فروٹ چھوڑ کر وہ کمرے میں آ گئیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً اپنے شوہر اور سجل سے کہا کہ اپنا سامان پیک کریں، ہم یہاں 1 منٹ بھی نہیں رہیں گے۔ وہ بھی سامان پیک کر ہی رہے تھے کہ احتشام بھی آ گیا۔ وہ کہنے لگا کیوں امی کیا بات ہے، آپ یہاں سے کیوں جا رہی ہیں؟ کہنے لگی نہیں بیٹا ہم گاؤں میں ہی رہیں گے۔ انہوں نے نینا کو دیکھا تھا لیکن اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی تھیں۔ احتشام نے روکنے کی کوشش کی
لیکن وہ وہاں ایک پل بھی رکنا نہیں چاہتی تھیں۔ ان کے پاس اتنا تھا کہ وہ 2 وقت کی روٹی آرام سے کھا سکتے تھے، کیونکہ سجل کا باپ گاؤں میں بھی محنت کرتا تھا اور اب یہاں آ کر بھی وہ ایک دکان میں سیلز مین کا کام کر رہا تھا۔ کچھ مہینے پہلے اسی صدمے میں سجل کی ماں بھی مر گئی تھی اور آج باپ بھی اپنے بیٹے کی جدائی میں اس دنیا سے جا چکا تھا۔ سجل کے باپ کی تدفین کے بعد گاؤں میں اب اس کا کوئی رشتہ دار ایسا نہیں تھا جس کے پاس وہ رہ سکتی، بس ایک بھائی احتشام تھا، اس لیے احتشام اسے اپنے ساتھ شہر لے آیا تھا۔ اس پر بھی نینا نے بہت واویلا کیا تھا، لیکن اس بار احتشام نے اس کی کوئی بات نہیں مانی تھی۔ نہیں، میری جوان بہن ہے، میں اسے کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، میں اسے اپنے پاس ہی رکھوں گا، اس لیے احتشام اسے اپنے ساتھ شہر لے آیا تھا۔ شروع میں تو سجل کا دن اس گھر میں نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اس ماحول کی عادی ہو چکی تھی۔ سارا دن وہ کمرے میں ہی بیٹھی رہتی تھی۔ نینا بھابھی سے تو ویسے بھی اس کی نہ بنتی تھی، اس لیے وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہتی۔ جب رات کو بھائی آتا تو وہ اپنے بھائی کے لیے کمرے سے باہر نکل آتی تھی۔ ابھی کچھ روز ہوئے تھے جب نینا اپنے شوہر سے کہنے لگی، احتشام، ہم نے تو ٹرپ پلان کیا ہوا تھا، دیکھیے نا، ابھی ہماری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے، ہم نے تو جرمنی گھومنے پھرنے کے لیے جانا تھا، اب ہم کب جائیں گے؟ یہ سن کر احتشام کہنے لگا، نہیں نینا، اب ہم اکیلے نہیں ہیں، گھر میں اب سجل بھی ہے، ہم جرمنی چلے جائیں گے تو وہ کہاں جائے گی؟ کینسل کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ فوراً بولی تھی، نہیں، کینسل نہیں کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی مشکل سے تو آپ نے چھٹی لی ہے، اگر سجل یہاں ہے تو کیا ہو گیا؟ اب ہم اس کے لیے اپنا ٹرپ کینسل نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی احتشام کہنے لگا، نہیں نینا، میرا دل نہیں ہے، مجھے اپنے باپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ لیکن نینا بھی بہت تیز تھی، اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر انہیں دلاسا دینے لگی، احتشام، اب مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جا سکتا نا، آپ کو صبر کرنا ہوگا، ہم لوگ جرمنی جائیں گے، وہاں آپ کا دل بھی بہل جائے گا، اور سجل کے لیے آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میں اسے اپنے میکے بھیج دوں گی، وہاں امی ہے نا، وہ سجل کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گی، اور پھر امی کو بھی سجل کی کمپنی مل جائے گی، میری امی بھی اکیلی ہوتی ہیں، وہ بھی سجل کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں گی۔ آہستہ آہستہ اس نے احتشام کو منا ہی لیا تھا، سجل کی طرف سے تو ویسے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ احتشام جب سجل کے روم میں گیا تو اس نے سجل کو بتایا کہ 1 ماہ کے لیے میں تمہیں نینا کے میکے بھجواؤں گا۔ وہ کہنے لگی، کیوں بھائی؟ تبھی احتشام کہنے لگا، ابو کے مرنے سے پہلے ہی ہم نے جرمنی کے ٹکٹ لیے ہوئے تھے، میرا تو دل نہیں ہے، لیکن اب چھٹیاں بھی لی ہوئی ہیں اور کل سے میری چھٹیاں بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ موقع پھر نہیں ملے گا، وہاں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نینا کی امی بہت اچھی ہیں۔ سجل نے جب یہ سنا تو پہلے تو وہ تھوڑی ہچکچائی تھی، بھائی وہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے، میں اس گھر میں ہی رہوں گی، لیکن جھٹ سے نینا کہنے لگی، تم کیسے یہاں رہو گی؟ اتنا بڑا گھر ہے، تم اکیلی یہاں پر کیسے رہو گی؟ اور ویسے بھی یہ گھر تم سے نہیں سنبھالا جائے گا، بہتر ہے کہ تم میرے میکے ہی چلی جاؤ۔ سجل نے جب بھابھی کی بات سنی تو وہ چپ ہو گئی۔ اس وقت اسے شدید رونا بھی آ رہا تھا، اگر اس کا بھائی چاہتا تو اسے ساتھ بھی لے جا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اگلے دن شام کو ان کی فلائٹ تھی اور نینا تو خوشی خوشی اپنا اور احتشام کا سامان پیک کر رہی تھی۔ ادھر سجل ساری رات نہیں سو پائی تھی، وہ رو رو کر ساری رات اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہی اور یہی کہتی رہی کہ آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے، پتہ نہیں بھابھی کے میکے والے کیسے ہوں گے۔ صبح جب وہ اٹھی تو نینا نے اسے کہا کہ سامان پیک کر لو۔ ناشتہ کرنے کے بعد سجل نے اپنا سامان پیک کر لیا، بجائے احتشام کے نینا ہی اسے اپنی گاڑی میں اپنے میکے چھوڑنے گئی تھی۔ پھر وہ اسے کہنے لگی، سجل، تم نے یہاں رہنا ہے اور میری ماں کے چھوٹے موٹے کام بھی کرنے ہیں، ویسے بھی تم گاؤں میں رہتی تھی، تمہیں تو کام کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ سجل چپ چاپ اپنی بھابھی کی باتیں سن رہی تھی۔ اس وقت نینا کو جلدی تھی، اس لیے اس نے سجل کو گاڑی سے اتارا اور کہا کہ چلو اندر چلی جاؤ، میں کال کرتی ہوں، بتا دوں گی۔ پھر جیسے ہی سجل گھر میں داخل ہوئی تو اس گھر میں بالکل سناٹا تھا، سامنے کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن یہ گھر تو کافی بڑا اور خوبصورت بھی تھا، لیکن رونق نام کی چیز نہ تھی۔ سجل چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی اور آس پاس دیکھنے لگی۔
سامنے ایک کمرہ دکھائی دیا جس میں سے اسے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے سوچا شاید یہ آنٹی کا کمرہ ہے اور وہ شاور لے رہی ہوں گی۔ وہ غلطی سے اس کمرے میں جا تو چکی تھی، مگر سامنے دیواروں پر لگی عجیب و غریب تصویریں اور ٹیبل پر بکھرے ہوئے پیپرز، وہ دیکھ کر اسے بڑا دھچکا لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، کمرے میں شہروز آ چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ تبھی وہ اس سے پوچھنے لگا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایک تو وہ تھی ہی اتنی معصوم اور اپنے ماں باپ اور بھائی کے علاوہ اس نے کبھی کسی اور شخص سے بات تک نہیں کی تھی، اور نہ ہی اسے کسی دوسرے مرد سے بات کرنے کی عادت تھی۔ اگر کبھی اس کا بھائی اسے ڈانٹ بھی دیتا تھا تو اس کی آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے تھے۔ وہ سخت لہجے کی عادی نہ تھی، لیکن جس انداز میں شہروز نے اس سے بات کی تھی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ تبھی شہروز اس نازک سی لڑکی کو بے ہوش دے کر اپنی باہوں میں اٹھانے لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ لڑکی کوئی جاسوس ہے جو اس کے پیچھے بھیجی گئی ہے۔ در حقیقت وہ ایک خفیہ ایجنسی سے تعلق رکھتا تھا، اور اس وقت اس کے کمرے میں سب سے حساس معلومات موجود تھیں۔ بہت سارے سیکرٹس پڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ سختی برتتا، اس سے سچ اگلوانے کی کوشش کرتا کہ تم یہاں جاسوسی کرنے آئی ہو۔ اتنے میں نینا کا میسج آیا تھا۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ میری نیند آئی ہوئی ہے، بے شک تم اسے اپنی نوکرانی سمجھنا اور جتنا مرضی ہو اس سے کام کرواتے رہنا، اور ہاں اگر تمہارے پاس اپنے کسی نوکر کا رشتہ ہو تو وہ بھی بتانا، میں اس لڑکی کی اس سے شادی کر دوں گی، کیونکہ اب میں مزید اسے اپنے سر پر نہیں برداشت کر سکتی۔ یہ سنتے ہی شہروز نے موبائل آف کیا تھا۔ اسے ایک دم شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ یہ تو اس کی بہن کی نند تھی، اور وہ کس انداز میں اس کے ساتھ رویہ رکھ چکا تھا۔ پھر فوراً اسے اٹھا کر باہر لاؤنج میں لے آیا اور صوفے پر لٹا دیا، اور خود اپنے کمرے میں واپس چلا گیا تاکہ وہ اپنے کپڑے پہن کر باہر آئے۔ جب وہ کپڑے پہن کر باہر آیا تو وہ اب بھی صوفے پر بے ہوش پڑی تھی۔ ایک پل کو تو وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ شہروز نے اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا، وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ شہروز اس کے گال تھپ تھپانے لگا، لیکن سجل کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ اس کے منہ پر پانی چھڑکنے لگا۔ تبھی گھبرا کر سجل ہوش میں آ چکی تھی، اور ہوش میں آتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسے چپ کروانے لگا، پھر وہ اسے کہنے لگا کہ دیکھو اب یہ رونا دھونا بند کرو، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میری بہن کی نند ہو۔ خیر چلو اٹھو اور جاؤ، وہ سامنے کچن ہے اور وہاں پر چند ملازم موجود ہیں، تمہیں جو بھی کچھ چاہیے ہو تم انہیں بتا دینا، وہ تمہیں دے دیں گے، اور امی کا کمرہ وہ ہے۔ اس نے ہاتھ سے اپنی امی کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ اپنے کمرے کی طرف مڑنے ہی والا تھا، پھر اس سے کہنے لگا، اور ہاں دوبارہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اسے وارننگ جاری کرنے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ کافی دیر وہیں پر بیٹھی رہی، اور کتنی ہی دیر وہ روتی رہی اور اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتی رہی۔ پھر وہ نینا کی ماں کے کمرے میں گئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تو ویل چیئر پر تھیں۔ کافی عرصہ پہلے ہی اس نے انہیں دیکھا تھا۔ نینا کی ماں سے دیکھتے ہی مسکرا دیں۔ پھر وہ اس سے کہنے لگیں، سجل بیٹا مجھے نینا نے کال کر کے بتایا تھا کہ تم کچھ دن یہاں ہی رہو گی۔ نینا کی ماں سے مل کر سجل کا دل کچھ ہلکا ہوا تھا، کیونکہ وہ اچھی طبیعت کی مالک تھی۔ نینا کی ماں سلمہ بیگم اکثر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ وہ چل پھر نہیں سکتی تھیں، کمرے میں ہی رہتی تھی۔ وہاں رہتے ہوئے سجل ان کا بہت خیال رکھنے لگی تھی، انہیں وقت پر دوا دیتی، انہیں وقت پر کھانا کھلاتی، وہ ہر طرح سے ان کی خدمت کر رہی تھی۔ اب تو روزانہ وہ ان کے پاؤں کی مالش بھی کیا کرتی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ سلمہ بیگم نینا کے رویے سے بہت مختلف ہے۔ اکثر وہ اپنی بیٹی کی شکایتیں بھی کرتی رہتی تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کی سخت طبیعت سے واقف تھیں۔ سجل چپ چاپ سنتی رہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ بھائی کے گھر سے زیادہ وہ یہاں پر خوش تھی۔ ایک تو وہ اپنی مرضی سے کھا پی رہی تھی، یہاں بھابھی کی طرح کوئی روک ٹوک نہیں تھی، بلکہ نوکر اسے خود اس کی پسند کا کھانا بنا کر دیتے تھے، اور وہ اپنی مرضی سے سلمہ بیگم کی خدمت کیا کرتی تھی۔
وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ سجل نے دوبارہ شہروز سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر وہ کبھی سامنے آ بھی جاتا تو وہ کسی کام کے بہانے سے وہاں سے اٹھ جاتی تھی۔ اکثر وہ رات میں سلمیٰ بیگم کے پاؤں کی مالش کر رہی ہوتی تو شہروز اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھتا تو سجل نیند کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ جاتی تھی۔ شہروز یہ سب دیکھ رہا تھا، کس طرح اس نے اس گھر کو سنبھال لیا ہے۔ بے شک وہ گاؤں سے آئی تھی لیکن لگتا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کب شہروز اسے پسند کرنے لگا۔ وہ اس سے 11 سال چھوٹی تھی لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ وہ ہر وقت شہروز سے ڈری ڈری رہتی، ذرا سا تیز ہوا کا جھونکا آنے سے بھی ڈر جاتی تھی۔ ایک شام وہ صحن میں بیٹھی ہوئی پھولوں کو دیکھ رہی تھی جب شہروز اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے شہروز کو دیکھا تو وہ سہم چکی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تم ڈرتی کیوں ہو؟ کچھ بھی ہو جائے تو تم کانپ جاتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، جب سے ماں باپ گئے ہیں مجھے اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ پھر وہ اس سے باتیں کرنے لگا، اسے سمجھانے لگا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن تو وہ محض ایک اتفاق تھا، نہیں جانتا تھا سجل بھی اس کے ساتھ چھوٹی موٹی باتیں کرتی رہی۔ تب اس نے بتایا کہ وہ میٹرک پاس ہے، اس کے بعد شہر میں پڑھائی کی اسے اجازت نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ ان کے درمیان دوستی گہری ہو گئی۔ پھر جب بھی شہریار شام کو گھر آتا وہ اسے کہیں نہ کہیں گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا۔ شہروز کا نرم رویہ اور اسے اتنی توجہ دینا، سجل اس سے محبت کرنے لگی تھی اور شہروز بھی اسے پسند کرنے لگا تھا۔ سجل اپنی ہی دنیا میں خوش تھی، وہاں سکون پا کر تو اس کے چہرے کا رنگ بھی نکھر آیا تھا۔ آج بھی وہ بہت خوش تھی اور کچن میں خود اپنے ہاتھوں سے سلمیٰ بیگم کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ شہروز آیا اور اسے بتانے لگا، آج نینا اور احتشام بھائی واپس آ رہے ہیں۔ سجل کے چلتے ہوئے ہاتھ ایک دم رک گئے تھے۔ ایک پل میں اس کے چہرے پر پریشانی آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج سے اس کی آزادی ختم ہو گئی ہے۔ پھر سے وہ بھابھی کے پاس جائے گی اور ان کی باتیں سنتی رہا کرے گی۔ پھر سے وہ جا کر اسی کمرے میں بند ہو جائے گی کیونکہ بھابھی کو اس کا پورے گھر میں دندناتے پھرنا پسند نہیں تھا۔ باہر نکلتی تھی تو بھابھی اس سے پوچھتی تھی، تم لان میں کیوں جا رہی ہو؟ تم چھت پر کیوں جا رہی ہو؟ پھر اس کے بعد اس نے کمرے سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن جہاں اس گھر میں وہ آزادی سے ہر جگہ گھوم پھر رہی تھی، کبھی چھت پر چلی جاتی، کبھی لان میں چلی جاتی، کبھی خود پودوں کو پانی دیتی، کچن میں اپنی مرضی سے اپنے لیے بھی اگر کوئی چیز بناتی، اسے کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ اس ایک مہینے میں کتنی بار اس نے سوچا تھا، پتہ نہیں نینا بھابھی کی طبیعت ایسی کیوں ہے، جبکہ شہروز اور سلمیٰ بیگم تو بہت اچھے ہیں۔ نینا اور احتشام جب واپس آتے ہوئے وہ سلمیٰ بیگم سے مل کر گئے تھے اور یہیں پر انہوں نے کھانا بھی کھایا تھا۔ پھر وہ سجل کو بھی واپس گھر لے کر گئے تھے۔ احتشام اس کے لیے بہت سارے گفٹس لایا تھا۔ وہ بہت خوشی سے اپنی بہن کو وہ گفٹ دے رہا تھا۔ نینا بار بار برے منہ بنا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ سجل وہ گفٹس پا کر بہت خوش تھی۔ تبھی شہروز بھی آ گیا، سجل کی خوشی کو دیکھ رہا تھا۔ احتشام کی کال آئی تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر سجل نے بھی وہاں پر بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ بھابھی اسے بار بار دیکھ رہی تھی۔ سجل نے اپنے گفٹس اٹھائے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہروز کی نظروں نے سجل کا اوجھل ہونے تک تعاقب کیا تھا۔ نینا نے پہلے شہروز کو اور پھر سجل کو دیکھا تھا۔ وہ کتنے ہی غور سے سجل کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شہروز کی مسکراہٹ تھوڑی گہری ہوئی۔ نینا نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، خیر تو ہے؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، خیر ہے، آپ کی نیند مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ اس نے غصے سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا، تبھی کہنے لگی، اس سے دور ہی رہو۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ کیا برائی ہے؟ میں تمہاری نند سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ اچھی لگنے لگی ہے، معصوم سی بھولی بھالی سی ہے، مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں۔
ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو بہت تیز تراز اور شاطر قسم کی لڑکیاں ہیں۔ اور پھر دیکھ لو، تمہارے بھائی کو تو کبھی کوئی لڑکی بھائی ہی نہیں۔ اس میں ضرور کچھ نہ کچھ خاص بات ہے جو یہ لڑکی مجھے بھا گئی ہے۔ نینا کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے تھے اور وہ کہنے لگی، تم پاگل ہو گئے ہو، تم اس سے شادی کرو گے؟ یہ جاہل گوار لڑکی ہی تمہیں ملی تھی، میں اسے اپنی بھابھی کے روپ میں برداشت نہیں کروں گی۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن شہروز تو اپنی بات پر ہی ٹکا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں نے کہہ دیا ہے سو کہہ دیا ہے، میں شادی کروں گا تو صرف سجل سے ہی کروں گا۔ نینا اپنے بھائی کو اچھی طرح سے جانتی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ پھر وہ اسے کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تم اسے پسند کرتے ہو تو میں تمہاری شادی اسی سے کروا دوں گی، لیکن مجھے اس طرح لگتا ہے کہ یہ لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ اگر یہ شادی کے لیے مان جائے تو میں تمہاری شادی اسی سے کرواؤں گی۔ نینا نے اپنے بھائی کو یہ تو کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، وہ اس سے شادی کروائے گی، لیکن وہ ایسا کبھی بھی نہیں چاہتی تھی۔ شہروز کے جاتے ہی وہ سجل کے کمرے میں آئی اور اس پر برس پڑی۔ وہ سجل کے کمرے میں آئی تو سجل بھائی کے لائے ہوئے گفٹس دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوش ہو رہی تھی کہ پہلی دفعہ اس کے بھائی نے اسے اتنی اچھی اچھی چیزیں لے کر دی ہیں۔ لیکن جیسے ہی نینا کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے زور سے دروازہ کھولا تو سجل کے ہاتھ سے وہ خوبصورت میک اپ کٹ جو ابھی اس کا بھائی اس کے لیے لے کر آیا تھا وہ مشکل نیچے گرتے گرتے بچی تھی۔ سجل نے اسے بہت مشکل سے سنبھالا تھا، پھر اسے ٹیبل پر رکھ دیا۔ تبھی نینا اس پر چلائی تھی، میں نے تمہیں اس لیے وہاں بھیجا تھا کہ تم میرے بھائی پر ڈورے ڈالو۔ میں تو تمہیں بہت معصوم سمجھتی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ تم اس قدر گھٹیا ہو، تم گاؤں کی لڑکیاں ہوتی ہی اس قدر چالاک ہو۔ تبھی سجل اسے کہنے لگی، نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بے شک وہ دل ہی دل میں شہروز کو پسند کرنے لگی تھی، لیکن اس نے شہروز سے کھل کر ایسی بات نہیں کی تھی۔ ابھی وہ بھابھی سے بھی یہی کہہ رہی تھی۔ تبھی نینا آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ نینا غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ میرے بھائی سے دور رہنا، میں کبھی بھی تمہیں اپنی بھابھی نہیں بناؤں گی۔ میں اس کے لیے ایک ماڈرن لڑکی لے کر آؤں گی جو سوسائٹی میں اس کے ساتھ موو کر سکے۔ اور خبردار جو تم نے میرے بھائی سے شادی کی حامی بھری، نہیں تو میں تمہیں ایسا غائب کرواؤں گی کہ تم کسی کو بھی نہیں مل پاؤ گی۔ میں نے تو تمہیں اس لیے اپنے میکے بھیجا تھا تاکہ وہاں جا کر تم میرے گھر کی نوکرانیوں کے ساتھ مل کر گھر کے کام کرو، لیکن تم نے تو وہاں میرے بھائی پر ہی ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی تھی تو سجل کتنی ہی دیر وہاں بیٹھ کر روتی رہی۔ وہ اپنے بھائی سے بھی یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، وہ جانتی تھی کہ بھائی نے بھی نینا کی بات ماننی ہے۔ تکیے کے نیچے سے اس نے اپنے ابو کی تصویر نکالی اور کتنی ہی دیر وہ اپنے باپ کی تصویر سینے سے لگائے روتی رہی۔ ابو، آپ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ میں آپ کے بغیر اکیلی ہو گئی ہوں۔ نینا سجل کو لے کر بہت پریشان تھی، وہ کسی طرح بھی یہ رشتہ ہونے سے روکنا چاہتی تھی، لیکن پھر نینا نے اپنی ہی دوست کو کال کی جو اپنے بھائی کی شادی کے لیے بہت پریشان تھی۔ اس کا بھائی بگڑا ہوا امیر زادہ تھا۔ 6 ماہ پہلے ہی اس نے اپنی بیوی کو مار پیٹ کر گھر سے بھگا دیا تھا، اور پھر اس بیچاری نے میکے جا کر سانس لی تھی اور خلا کا نوٹس بھیج دیا تھا۔ اب بھی نینا کی دوست شائستہ یہی کہتی تھی کہ اگر کسی لڑکی سے میرے بھائی کی شادی ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ سدھر جائے گا۔ نینا نے شائستہ سے بات کی، تم اپنے بھائی کے رشتے کے لیے پریشان تھی، میری نند ہے، بہت پیاری اور معصوم سی ہے، اگر تم کہو تو میں احتشام سے بات کروں۔ شائستہ کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ کوئی کنواری لڑکی اس کے بھائی کو ملے۔ سجل سے وہ ایک دفعہ پہلے بھی ملی ہوئی تھی، وہ فوراً مان گئی اور پھر اسی شام اپنی دوست کے بھائی کا رشتہ لا کر دیا جو کہ 30 سال کا شخص تھا، اور وہ احتشام سے کہنے لگی، احتشام، تمہیں سجل کے لیے اس سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔
تم جانتے تو ہو کہ بہت ہی امیر کبیر ہے، تمہاری بہن تو وہاں جا کر راج کرے گی۔ احتشام شائستہ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ نینا پر ہی چھوڑ دیا، اور وہ کہنے لگا تم بڑی بھابھی ہو اس کی، جو تمہیں بہتر لگے تم وہی کر لو، اور پھر وہ اگر اچھے لوگ ہیں تو مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لڑکا اچھا کھاتا پیتا کماتا ہو اور میری بہن کو خوش رکھے تو ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے۔ سجل کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ رونے لگی، اسے شہروز واقعی بہت اچھا لگنے لگا تھا، اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اسے احتشام بھائی نے موبائل لا کر دیا تھا، لیکن اس کے پاس شہروز کا نمبر نہیں تھا۔ اس روز بھی وہ کچن میں بیٹھی ہوئی کام والی کو سبزی کاٹ کر دے رہی تھی کہ اس کی بھابھی آئی اور اس نے ڈائننگ ٹیبل پر اپنا موبائل رکھا۔ وہ موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ کچن میں آئی تو سامنے سجل کو دیکھ کر پہلے برا سا منہ بنایا اور ٹیبل پر موبائل رکھ کر فریج میں سے فروٹ نکالنے لگی۔ شاید جوس بنوانا چاہتی ہوں۔ سجل نے فوراً ہی بھابھی کا موبائل اٹھایا اور کنٹیکٹس نکال کر شہروز کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا اور فوراً سے وہی چیز اوپن کر دی جو اس کی بھابھی دیکھ رہی تھی۔ یہ کرتے ہوئے وہ کتنا کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی بھابھی نے اپنا رخ موڑا اور فروٹ سجل کو پکڑائے کہنے لگی جلدی سے ان کا فریش جوس نکال کر دو۔ اس وقت سجل بہت گھبرائی ہوئی تھی، وہ اسے دیکھ کر کہنے لگی کیوں، تمہیں کیا ہوا ہے، اس طرح گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ کہنے لگی نہیں بھابھی، ایسی بات نہیں ہے، میں بس ابھی آپ کو جوس بنا کر کمرے میں دے آتی ہوں۔ نینا نے اپنا موبائل اٹھایا اور کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی سجل کچن سے فارغ ہوئی تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر اس نے شہروز کا نمبر ملایا۔ شہروز نے جیسے ہی سجل کی آواز سنی تو اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ آج میری یاد کیسے آ گئی، وہ اس سے پوچھ رہا تھا، لیکن دوسری طرف سجل رو رہی تھی۔ شہروز تو ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا سجل، تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نینا نے کچھ کہا ہے؟ میں ابھی آ جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں، ابھی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پلیز اپنی بہن کو روک لیں، وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، وہ میری شادی اپنی کسی دوست شائستہ کے بھائی سے کروا رہی ہے۔ یہ سنتے ہی شہروز کا تو پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ شائستہ کے بھائی کو اچھے سے جانتا تھا، اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس طرح سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بہن اس معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ اس نے فوراً احتشام کو کال ملائی اور پھر اس سے کہنے لگا کیا آپ احمر کو جانتے ہیں؟ احتشام کہنے لگا نہیں، میں تو نہیں جانتا، لیکن نینا اچھے سے جانتی ہے، نینا کی دوست شائستہ کا بھائی ہے، کہہ رہی تھی کہ اچھا ہے۔ تبھی شہروز کہنے لگا اگر اس نے کہا کہ اچھا ہے تو آپ نے مان لیا، کس قسم کے بھائی ہیں آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو، اپنی بہن کی شادی کس شخص سے کروا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ جانتے بھی نہیں ہیں؟ جائیں جا کر اس کے بارے میں پتہ کروائیں۔ آپ کو جاب اور نینا سے فرصت ہو تو آپ کو لوگوں کے بارے میں کوئی معلومات ہو۔ احمد نے 6 ماہ پہلے ہی اپنی بیوی کو اتنا مارا تھا کہ وہ ننگے پاؤں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود جاہل انسان ہے۔ اس کی پہلی بیوی نے اس سے خلا لے لی ہے اور اب اپنے خاندان میں کوئی بھی اسے اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے تو فون رکھ دیا تھا، لیکن ادھر احتشام کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ وہ نینا کی محبت میں اس قدر پاگل تھا کہ اس نے اپنے بہن کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نینا نے اسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ نینا نے تو اسے یہی بتایا تھا کہ احمد ابھی تک کنوارا ہے۔ آفت سے آتے ہی وہ نینا پر برس پڑا۔ یہ کس لڑکے سے تم میری معصوم بہن کی شادی کروا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کیا مطلب؟ بتایا تو ہے آپ کو، آپ شائستہ کو جانتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں شائستہ کو جانتا ہوں اور تب سے جانتا ہوں جب سے تمہارے ساتھ میرا رشتہ بنا ہے، اس سے پہلے میں اسے نہیں جانتا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی احمد اچھا لڑکا ہے،
احتشام نے غصے سے دیکھا اور کہنے لگا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ کتنا اچھا لڑکا ہے، ابھی میں اس کے بارے میں پتہ کروا کے آیا ہوں، انتہائی اوباش ہے وہ، آئے دن پارٹیز کرنا، کلب جانا اور دوسرے دن تو اس کی نئی دوست بنی ہوتی ہے۔ تم ایسے شخص کے ساتھ میری معصوم بہن کی شادی کروا رہی تھی۔ یہ سب سن کر بھی نینا کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی نہیں آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاں تو کیا ہوا، ہے تو اچھا خاصا امیر، اور پھر جس طرح آپ کی دیہاتی بہن ہے، کوئی ہوش و حواس والا لڑکا تو آپ کی بہن سے شادی کرنے سے رہا۔ احتشام کو بہت غصہ آیا تھا۔ بے شک وہ اپنی بہن سے دور رہا تھا، لیکن اب وہ اس کا واحد سہارا تھا۔ کل وہ اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ احتشام نے نینا سے کہا کہ میں اس رشتے کو نہیں مانتا، لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں شائستہ کو ہاں کر چکی ہوں۔ احتشام اس پر چلانے لگا، تم نے ہی ہاں کی تھی اور تم ہی انکار کرو گی، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، اور آج کے بعد میری بہن کے بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہوگا میں خود کر لوں گا۔ پھر اگلے روز شہروز ان کے گھر آیا، وہ اپنی ماں کو بھی ساتھ لایا تھا۔ گھر سے آتے ہوئے شاید اس کی ماں نے نینا کو بتا دیا تھا کہ وہ سجل کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی نینا ایک اوباش لڑکے کو پیسے دے کر سجل کے کمرے میں بھیج چکی تھی۔ ابھی وہ لوگ بیٹھے ہی تھے کہ نینا کی ماں نے نینا سے سجل کی بات کی۔ حالانکہ یہاں آنے سے پہلے انہوں نے احتشام کے بارے میں پوچھا تھا اور نینا نے کہا تھا کہ وہ گھر پر ہیں۔ اس کی ماں پوچھنے لگی، احتشام کہاں ہے؟ ہم نے اس سے سجل کے بارے میں بات کرنی ہے۔ احتشام کو آج اپنے کسی دوست سے ضروری ملنے جانا تھا۔ جان بوجھ کر اس نے اپنی ماں سے بھی کہا تھا کہ احتشام گھر پر ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ انہیں اچانک کال آ گئی تھی، اس لیے وہ کسی ضروری کام سے چلے گئے ہیں۔ جب اس کی ماں نے نینا سے کہنا، شہروز سجل کو پسند کرتا ہے اور سجل مجھے بھی اچھی لگتی ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں اسے اپنی بہو بناؤں۔ نینا نے بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ پھر وہ شہروز سے کہنے لگی، جاؤ تم خود جا کر سجل سے بات کر لو، اگر وہ اس شادی پر راضی ہے تو میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں گا۔ جیسے ہی شہروز نے سجل کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ سجل بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور ایک لڑکا اس کے بغل میں سو رہا تھا۔ وہ اس کے بے حد قریب تھا، اسے اپنا حصار میں لیے ہوئے تھا۔ یہ سب دیکھ کر شہروز تو آگ بگولا ہو گیا تھا، اس لڑکے کو مارنے لگا، مگر سجل کو نیند کی دوا دی گئی تھی، اس لیے وہ بالکل بھی نہیں ہلی۔ لیکن شور سن کر جیسے ہی وہ ہوش میں آئی، ہوش میں آنے کے بعد کہنے لگی کہ یہ کیا ہوا ہے؟ احتشام جو ابھی ابھی آیا تھا، اس نے اسے زور سے تھپڑ مارا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس طرح کی لڑکی نکل سکتی ہو، گاؤں میں رہ کر بھی یہی سب کچھ کرتی رہی ہوگی۔ وہیں شہروز بھی اسے برا سمجھ چکا تھا اور وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ نینا اپنے پلان میں کامیاب ہو چکی تھی۔ احتشام کہنے لگا، تم ابھی فون کرو، جلد از جلد اسے میری نظروں سے دور کر دو، میں اسے اس گھر میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سجل رو رو کر اپنے بھائی کو یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا کون تھا اور کیسے میرے کمرے میں آیا، لیکن احتشام اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ نینا نے فوراً اپنی دوست کے بھائی سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا اور آنے والے جمعے کو ان کا نکاح تھا، مگر نکاح سے ایک رات پہلے شہروز کسی کام سے جا رہا تھا کہ راستے میں سے وہی لڑکا نظر آیا اور وہاں سے گزرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے دو دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا اور خوب ہنس ہنس کر ان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس پر شہروز کو بہت غصہ آیا، وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے جا کر وہیں مارے پیٹے، لیکن جیسے ہی اس نے اس کی باتیں سنی تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ انہیں بتا رہا تھا کہ میڈم نینا نے مجھے اس کام کے پورے 2 لاکھ دیے ہیں، لیکن یار مجھے تو اس لڑکی پر بڑا رحم آ رہا تھا، بڑی ہی معصوم سی تھی۔ لیکن پھر وہ کہنے لگا کہ ہمارا مطلب تو ان پیسوں سے ہے۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ یہ سارا کیا اس کی بہن کا ہے۔ اگلے روز نکاح کے عین وقت وہ پہنچا اور دولہے کی جگہ خود وہ بیٹھ چکا تھا۔ اس کا اور سجل کا نکاح ہو چکا تھا۔ احتشام نے جب شہروز سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے
تو شہروز نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ اسی پل اس نے اپنی بہن سے معافی مانگی تھی۔ سجل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خوش ہو یا روئے۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی کمرے میں شہروز آیا تو وہ روتے ہوئے ایک بار پھر اپنی پاک دامنی کا یقین دلوانے لگی کہ مجھے کچھ نہیں پتہ وہ سب کچھ کیسے ہوا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مگر وہ الٹا اس سے شرمندہ ہوتا، اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ یہ میں جانتا ہوں تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی میری بہن کی تھی۔ بہرحال تم محفوظ ہاتھوں میں ہو، میرے پاس ہو، اور اب کسی کی جرأت نہیں جو تمہارے خلاف سازش کر سکے۔ سجل نے گہری سانس خارج کی۔ ابھی وہ اس رشتے کو شروع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ سجل کافی ڈر رہی تھی۔ شہروز نے بھی اسے وقت دیا تھا۔ جیسے جیسے دونوں کے بیچ محبت پروان چڑھنے لگی، دونوں کا رشتہ پہلے سے مضبوط ہو چکا تھا۔ یہ بات نینا کے لیے ہضم کرنا مشکل تھی، لیکن اپنے بھائی کے آگے وہ بھی چپ ہو گئی اور اس نے احتشام سے معافی مانگ لی تھی۔ شہروز نے اس کی پڑھائی بھی دوبارہ شروع کروا دی تھی اور پھر دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ اگر اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔